جس آنکھ سے پانی کو ہم دیکھتے ہیں نا، ہم تو شاید پانی ضائع کرتے ہیں۔ آپ کس آنکھ سے پانی کو دیکھتے ہیں؟ ایک قطرہ آپ کی نظر میں اور ہماری نظر میں کتنا فرق ہے پانی کے قطرے کا؟ سمجھ لیں پانی بھی ایک انسان ہے، زندہ چیز کیا ہے۔ بات! تو اگر آپ اس کو انسان کی نظر سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس کی قدر ہوگی، کیونکہ دیکھیں ہوا کے بعد پانی جو ہے دوسری ایسی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان سے زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ پانی کا جو قطرہ ہم نے ضائع کر دیا یا گٹر میں بہا دیا، ہو سکتا ہے اس کو دوبارہ زمین پہ خالص حالت میں واپس آنے میں ہزاروں سال لگ جائیں۔ Really؟ یہ ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ جو 90 to 95% پانی ہے یہ زراعت میں جا رہا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا جاوید اقبال۔ اقبال نے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ظفر اقبال وٹو، جن کے بہت جاندار الفاظ اور پانی سے بھرے ہوئے الفاظ آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ آج آپ ان کو سنیں گے۔ ظفر اقبال صاحب جو ہیں یہ پرائڈ آف پاکستان، ان کو اللہ پاک نے عزت دی اور گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو پرائڈ آف پاکستان سے نوازا ان کی اپنی سروسز کی وجہ سے۔ جہاں پانی کا نام آتا ہے اور ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، تو یہاں پر جو زرخیزی ہے اور وہ جس پانی سے زرخیز ہوتی ہے مٹی، اس کے پیچھے ظفر اقبال وٹو کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ڈیمز کی کنسٹرکشن، ان کی فیزیبلٹی بنانا بڑے لیول پہ، میں بڑا مشکور ہوں ان کا کہ جنہوں نے آج ہمیں ٹائم دیا گارڈنرز کے لیے۔ ان کا اسپیکٹرم بہت بڑا ہے، ان کا کام بہت بڑا ہے۔ سر ویلکم ٹو گرین گارڈنز، اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تھینک یو سر، ظفر اقبال وٹو کون ہے؟ یہاں تک کیسے پہنچا؟ میں آپ سے بہت انسپائرڈ ہوں اور آئی ایم ریئلی فیلنگ آنرڈ ٹو انٹرویو یو۔ یہ کون ہے ظفر اقبال وٹو؟ جی بہت شکریہ۔ ظفر اقبال وٹو آپ کی طرح کا یہ کام انسان ہے، اسی ملک کا بیٹا ہے۔ ماشاء اللہ۔ میں نے سول انجینئرنگ کی ہے یو ٹی لاہور سے، اور اس کے بعد ہائیڈرولکس انجینئرنگ میں نے ہالینڈ سے ایم ایس سی کی ہے واٹر ریسورسز میں، اور اس کے بعد میرا ایکسپیرینس کچھ چند ایک سال میں نے باہر کام کیا۔ 2005 سے پاکستان واپس آ کے پاکستان کے واٹر ریسورسز سیکٹر میں کام شروع کیا ہے، صحیح۔ اور فرام ناؤ آن ورڈ اب تک واٹر ریسورسز سیکٹر میں، جس میں واٹر ریسورس مینجمنٹ، ڈیولپمنٹ، واٹر کنزرویشن، ایگریکلچر، اریگیشن، فلڈ مینجمنٹ، واٹر لاگنگ اور سیلینٹی کنٹرول، ڈرینیج کے پروجیکٹ، فلڈ مینجمنٹ کے پروجیکٹس، ان پہ کام کر رہے ہیں۔ سر، جس آنکھ سے پانی کو ہم دیکھتے ہیں نا، ہم تو شاید پانی ضائع کرتے ہیں۔ آپ کس آنکھ سے پانی کو دیکھتے ہیں؟ ایک قطرہ آپ کی نظر میں اور ہماری نظر میں کتنا فرق ہے پانی کے قطرے کا؟ پانی کو آپ ایک سمجھ لیں پانی بھی ایک انسان ہے، زندہ چیز ہے۔ کیا بات! تو اگر آپ اس کو انسان کی نظر سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس کی قدر ہوگی، کیونکہ دیکھیں ہوا کے بعد پانی جو ہے دوسری ایسی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ ویری رائٹ۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی کو نیلا بنایا ہے، اس کو بلو سٹار بھی کہتے ہیں کہ پانی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پانی جو خالص پانی ہے، پینے کا پانی ہے، استعمال کا پانی، وہ بہت کم ہے، اور شاید جہاں پہ ضرورت ہوتا ہے وہاں پہ نہیں ہے، اور جہاں پہ ضرورت نہیں ہوتا وہاں پہ زیادہ ہے۔ ڈیمانڈ اور سپلائی کا بھی گیپ ہے۔ ٹھیک۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے پانی ہمیں بافر دیا ہے، لیکن اس کی مینجمنٹ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہم تک پہنچا ہے اس کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پانی کا جو قطرہ ہم نے ضائع کر دیا یا گٹر میں بہا دیا، ہو سکتا ہے اس کو دوبارہ زمین پہ خالص حالت میں واپس آنے میں ہزاروں سال لگ جائیں۔ ریئلی؟ یہ ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، مائی گاڈ۔ کیونکہ پانی کا ایک سائیکل ہے۔ بادل آتے ہیں، بارش، اور اس کے بعد ہم پانی کو استعمال کرتے ہیں، ڈسپوز کرتے ہیں، اور یہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈرین ہو کے سمندر میں جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اور سمندر سے جب واپس بخارات بن کے، بادل بن کے یہ آتا ہے، تو اس سارے پروسیس میں ہزاروں سال لگ جاتے ہیں۔ یعنی کہ جب ہم پانی ضائع کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں یہ واپس نہیں آنے والا۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو قطرہ میں استعمال کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ 4-5 ہزار 3,000 سال پہلے اس زمین سے سمندر میں گیا تھا، کیا بات ہے! اور اتنے ہزار سال کا سفر کر کے آپ کے پاس واپس آیا۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو بارش سے جو پانی آتا ہے وہ سب سے صاف، ڈسٹلڈ، کلیئر کرسٹل واٹر ہوتا ہے، جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ملتا ہے، تو اس کو تو ویسے بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پانی کا بھی ایک لائف سائیکل ہے۔
پانی کا واٹر سائیکل جو ہے بہت بڑا ہے. لائف سائیکل اسے نہیں کہتے, اسے ہم واٹر سائیکل کہہ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے یہ ایک کلوزڈ میڈیم ہے. ٹھیک. جب سے یہ دنیا بنی ہے جتنا اس میں پانی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے رکھ دیا گیا ہے اس نے نہ کم ہونا ہے اس سسٹم سے, نہ باہر نکلنا ہے اور نہ باہر سے اندر آنا ہے. ضائع نہیں ہوتا پانی. یہ اس کے اندر ہی پھر رہا ہے, ضائع نہیں ہوتا. زبردست. لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایسی جگہ پہ اگر ہم اس کو روک دیں کہ جہاں پہ یہ قابل استعمال نہ رہے یا بہت لمبے عرصے بعد اس کو ہم استعمال کر سکیں کسی نہ کسی شیپ میں, تو وہ ظاہر ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ کریٹ ہو جائے گا اور وہ ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گا. سر, پاکستان ایک زرعی ملک ہے. اگر ہم پانی کو لے کے بات کریں تو کیا ہمارے پاس پانی وافر مقدار میں موجود ہے, کم ہے, یا ہماری اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ؟ پانی جو ہے ہمارے اپنے استعمال کے لیے کافی ہے. وافر ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وافر کہتے ہیں کہ آپ جتنا مرضی استعمال کر لیں, اس فکر نہیں ہوتی. ہمارے پاس پانی اپنی ضروریات کے لحاظ سے بالکل موجود ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی. ایک تو ہماری آبادی بڑھ رہی ہے. پاکستان سے لے کے اب تک, پاکستان بننے سے لے کے اب تک ہماری آبادی کافی زیادہ بڑھ چکی ہے. ظاہر آبادی بڑھتی ہے تو اس لحاظ سے زراعت کی ضروریات, کیونکہ ہم اناج پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, وہ بھی بڑھ گئی ہیں اور اس کے لیے پانی کی ضرورت بڑھ گئی ہے. صحیح. ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو 90 to 95% پانی ہے یہ زراعت میں جا رہا ہے. جتنا بھی سالانہ پانی جو اویلیبل ہوتا ہے اس کا 95% ہم زراعت میں لگا دیتے ہیں. 95%؟ جی 95%. ٹھیک. اور باقی جو 5% ہوتا ہے وہ انڈسٹری, ڈومیسٹک اور ڈفرینٹ یوزز کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک. تو اب اس 95% کو ہم کیسے بہتر سے بہتر استعمال کر سکتے ہیں. واٹر مینجمنٹ یہاں پہ کام آتی ہے کہ ہم فصلیں ایسی لگائیں کہ جو کم پانی سے زیادہ پیداوار دیں. ٹھیک. زراعت کے بہتر طریقے اپنائیں, آبپاشی کے ہائی ایفیشنسی ایریگیشن سسٹمز جو ہیں وہ اپنائیں. ہم مطلب صدیوں پرانا جو فلڈ ایریگیشن سسٹم ہے وہ یوز کر رہے ہیں. صحیح. تو ہم پانی کے ہر قطرے کو استعمال کرتے ہوئے بڑا دیکھ بھال کے سنبھال کے استعمال کریں. تیسرا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی ضرورت کی جو فصلیں ہیں وہ لگائیں. مطلب ہمارے ہاں جو کراپ واٹر ریکوائرمنٹس ہیں, جو کراپنگ پیٹرن ہے وہ بھی بھیڑ چال کا شکار ہے. آپ دیکھتے ہیں کسان بہت سا کبھی گنا اگا لیا ہے تو قیمتیں نہیں مل رہی, کبھی ٹماٹر اگا لیا ہے سڑکوں پہ پھینک کے جا رہے ہیں. تو یہ چیز بھی ہمیں تھوڑی سی اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ مینیج کرنا ہوگا. ایسی کون سی سر کراپس ہیں جو پانی بہت زیادہ, مطلب ہمیں یہ کہنے میں کہہ سکتے ہیں ہم کہ جی یہ پانی ضائع کرتی ہیں؟ اچھا, میں آپ کو نا 4 بڑی کراپس جو ہیں پاکستان کی, گنا ہے, ٹھیک, گندم ہے, مکئی ہے, چاول ہے. ٹھیک. ہمارا 80-90% پانی تو یہ استعمال کر لیتی ہیں. اچھا. تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ صرف گنے کی فصل ہی ایک پورا تربیلا ڈیم پی جاتی ہے. لیکن وہ اگر ہمارے کام آ رہا ہے, لوگوں کے استعمال کی چیز بن رہی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو اپنی ضرورت کے مطابق ہی بنائیں. یہ نہ ہو کہ ہم مطلب گنے کی فصل سے چینی ایکسپورٹ کر رہے ہوں تو وہ پانی بچا کے ہم اپنی ضرورت کی کوئی اور چیز بنا سکتے ہیں. مطلب ہمیں گنے کے آلٹرنیٹ پہ بھی سوچنا چاہیے. گنے کے ہیں کئی آلٹرنیٹ ہیں, چینی کے آلٹرنیٹ ذرائع ہیں, اور ایون بعض کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو باہر سے چینی اگر سستی مل رہی ہے تو وہ آپ امپورٹ کر لیں اپنا پانی بچا اور یہاں پہ زیادہ ویلیویبل کراپ جو زیادہ آپ کو اس سے ڈبل ٹرپل آپ کو ریٹرن دے رہی ہوں وہ بنا کے وہ آپ باہر بیچیں. ویری نائس. تو اس طرح سے ہم کراپس کی مینجمنٹ سے یا ان کو ریپلیس کر کے پانی بچا سکتے ہیں. جی, پانی بھی بچا سکتے ہیں اور ریٹرن بھی زیادہ لے سکتے ہیں. سر, پاکستان میں ڈیمز آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ آپ ڈیمز کی فیزیبلٹی بناتے ہیں, کس صوبے میں سب سے زیادہ ڈیمز کی ضرورت ہے؟ آف کورس بلوچستان میں سب سے زیادہ ڈیمز کی ضرورت ہے. ایک تو وہ ہمارا آدھا پاکستان ہے, دوسرا وہاں پہ پانی کی بہت کمی ہے. بارش میں ہی پانی آتا ہے وہاں پہ, اور وہ پانی بھی ظاہر ہے وہاں پہ سلوپس زیادہ ہیں تو فوری طور پہ ندی نالوں میں بہہ کے نکل جاتا ہے, اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا, اور اس سے تباہی بھی ہوتی ہے, انفراسٹرکچر بھی تباہ ہوتا ہے. ہر بارشوں میں سیلاب آتا ہے. جی, ہر بارشوں میں اتنا شدید سیلاب آتا ہے, اور اسپیشلی بلوچستان میں, جس سے بہت نقصانات ہوتے ہیں. جی ظاہر ہے, ابھی 2 سال پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں کافی نقصانات ہوئے ہیں. تو سب سے زیادہ ضرورت بھی بلوچستان میں, اور سب سے زیادہ ڈیم بنے ہوئے بھی بلوچستان میں.
یہ علیحدہ بات ہے کہ اب چونکہ ہمارے یہاں منگلا، تربیلا اور اس طرح کے بڑے ڈیموں کو ہی ڈیم کہا جاتا ہے، کہ ڈیم جو ہیں وہ ہر سائز کے ڈیم، اسٹوریج وہ ضروری ہے. تو بلوچستان میں آلریڈی بھی کافی ڈیم بنے ہوئے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اور بھی بنانے کی ضرورت ہے. سر سولر اور پانی کا کیا تعلق ہے؟ میں 2 دن پہلے آپ کی ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھ رہا تھا، کافی لوگوں نے اس کے اوپر اچھے کمنٹس بھی کیے اور اس کو پذیرائی دی لوگوں نے. تو یہ جو آپ نے کانسیپٹ دیا تھا کہ کینالز کے اوپر آپ سولر پینل لگا کے تو اس جگہ کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور بجلی بنا سکتے ہیں، یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ جی، سولر کا پانی سے ڈائریکٹ لنک تو اس طریقے سے نہیں ہے کہ پانی سے جو بجلی بنتی ہے وہ ہائیڈرو پاور ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سولر سے ظاہر ہے سولر انرجی ہے. ٹھیک. اب سولر انرجی کے لیے سب سے اہم چیز ہے سن لائٹ. وہ ٹھیک. الحمدللہ ہمارے پاس سفیشینٹ ہے. سال میں 365 میں سے 300 دن ہمارے پاس سورج کی روشنی ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا، دوسرا اس میں دوسرا کانسٹینٹ ہوتا ہے جگہ کا. ٹھیک. جب آپ نے لارج اسکیل پہ کام کرنا ہو، جیسا قائد اعظم سولر پارک لگا تھا تو بہت بڑی جگہ جو ہے وہ ایکوائر کرنا ٹھیک. پڑی تھی اسپیشل. ٹھیک. اب ہمارے پاس یہ جو نہریں ہیں یہاں پہ، ایک تو ڈائریکٹ سن لائٹ سے پانی بخارات بن کے بھی اٹھتا رہتا ہے، دوسرا یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے تو بہت بڑی ہمارے پاس لینڈ اویلیبل ہے، علیحدہ سے آپ کو لینڈ ایکوائر کرنے کی لینڈ ایکوائر نہیں کرنا پڑے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ چونکہ پنجاب میں ہائیڈرو پاور کی اس لحاظ سے کیپیسٹی نہیں ہے جس لحاظ سے ہمارے کے پی میں ہے، یہ گلگت بلتستان میں ہے، کہ جہاں پہ آپ ڈیم بنا کے ہائی ہیڈ سے ہائیڈرو پاور جنریٹ کر سکتے ہیں. تو دس از ون آف دا آلٹرنیٹ کہ جس میں آپ اپنی نہروں کو بھی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں سے بخارات کم پانی ضائع ہو، اور ساتھ ہی آپ وہ جگہ بھی وہی استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو زیادہ جگہ بھی نہیں لینی پڑے گی. یعنی کہ اس شیڈ سے پانی کم ایویپوریٹ ہوگا، پانی بھی بچے گا. جی. اچھا سر، یہ بتائیے، جس نظر سے آپ پانی کو دیکھتے ہیں اور جس نظر سے میں دیکھتا ہوں، ہم بالکل اپوزٹ ہیں. ہم کتنا پانی ضائع کرتے ہیں؟ ہم روٹین میں ایک انسان، ایک عام بندہ غیر شعوری طور پر کتنا پانی ضائع کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو شعور کی بات ہے یا سوچنے کی بات ہے. جب آپ اس طرف سوچنا شروع کر دیں گے تو آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کتنا پانی کا مفید استعمال کر رہے ہیں اور کون سا پانی ضائع ہو رہا ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آڈٹ یا احتساب بندے کی اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک. تو نارملی بندہ جو ہے اب دن میں 100-150 لیٹر پانی آن ایوریج استعمال کر لیتا ہے. کچھ لوگ اسے زیادہ کرتے ہیں، کچھ کم کرتے ہیں. پینے کے لیے، نہانے کے لیے، اس کے بعد کوکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بہت ساری چیزوں میں. لیکن ایک پرسنل جو پانی کا استعمال ہے وہ موسٹلی پینے کے لیے، نہانے کے لیے اور وضو کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس میں بندہ دیکھ سکتا ہے کہ میں اس میں خصوصاً جو لوگ شاور یوز کرتے ہیں وہاں پہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ وہ اگر اس چیز کو نہ ذہن میں رکھیں اور اس کو بہت لائٹ لیں تو اکثر وہ بہت زیادہ پانی ضائع ہو جاتا ہے. مطلب آدھی بالٹی سے بھی نہا سکتے ہیں اور ان گنت بالٹیوں سے بھی نہا سکتے ہیں. جی، یہ تو انسان کی نیچر ہے. اب جہاں پہ کم ہو، مثلا میں نے سوڈان میں کام کیا ہے، اس کے دارفور ریجن میں، تو وہاں پہ پانی بہت کم تھا، تو وہاں پہ ہمیں آدھی بالٹی پانی ملتا تھا، راشن تھا روز کا. اسی میں آپ نے نہانا بھی ہوتا ہے اور وضو بھی اپنا پورا کرنا ہوتا تھا. ڈرنکنگ کے لیے علیحدہ تھا، تو اس میں آدھی بالٹی سے بھی گزارا ہو جاتا تھا. گڈ ہو گیا. سر، ہماری جو سوشلی کوئی ایسی پریکٹس بتائیں جس طرح ہماری مساجد ہیں، کمیونٹی سینٹرز ہیں، یا ہمارے ایون یہ ریسٹورنٹس ہیں جہاں پر پانی ہم بے دریغ استعمال کر کے ضائع کر رہے ہیں. کوئی ایسی ٹپس دے دیں جو ہو سکتا ہے کوئی گورنمنٹ کے جو ہمارے نمائندے ہیں وہ سن کے اس پالیسی بنا کے اس کو امپلیمنٹ کر دیں، یا ہمارے اندر شعور آ جائے، یا اونرز کے اندر شعور آ جائے، مسجد میں جانے والے لوگوں کے اندر شعور آ جائے کہ ہم اس طرح سے پانی بچا کے ہم اس کو ری یوز کر سکتے ہیں. ایک جو بہت ہمیں عادت پائی جاتی ہے وہ ہے پائپ کے ساتھ دھونا. پائپ لگا کے، موٹر چلا کے یا ٹینکی سے پائپ لگا کے ڈائریکٹ فرش کو دھونا، گاڑیوں کو دھونا، فٹ پاتھ کو دھونا، یا ریسٹورنٹ کی جس طرح بات کر رہے ہیں. تو یہ جو صفائی ہے یہ آپ سمپل اس سے بھی ہو سکتی ہے. ایک بالٹی پانی لے کے اور اس کے اندر ہی کسی چیز سے، کپڑے سے، اور وہ اتنی ہی صفائی ہو سکتی ہے جتنی آپ کی پائپ سے وہ پانی جو ضائع ہو رہا ہوتا ہے. یا جو سڑکوں پہ چھڑکاؤ کر رہے ہوتے ہیں، ہم وائپر کا کام بھی پانی سے کرتے ہیں. جی، ہم چاہتے ہیں کہ بس ایک گاڑی جو ہے، جیسے گاڑی کو پائپ لگا کے دھوتے ہیں تو اس سے کوئی 10-20 گاڑیاں دھوئی جا سکتی ہیں. شو رومز اور جو آپ کے سروس سینٹر ہے وہاں پہ اب آپ جائیں تو ایک گاڑی پہ جو پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے وہ اس سے کوئی 100 گاڑیاں دھل سکتی ہیں. ہم اگر آپ دھونا چاہیں تو ایک آدھی بالٹی سے بھی ایک گاڑی جو ہے وہ اسی طرح ہی صاف ہو سکتی ہے، چمک جاتی ہے، جس طرح کہ وہ پائپ لگا کے اور اتنا کھلے پانی ضائع سے ضائع ہوتا ہے. بالکل صحیح.
مساجد کے حوالے سے سر ایک آپ کا بڑا اچھا کانسیپٹ تھا ایک ٹائم آپ جی نے مساجد میں یہ ہے کہ چونکہ مسجد میں جو وضو کا پانی ہوتا ہے وہ کافی اچھی اس کی کوالٹی ہوتی ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ریسائیکل ہو سکتا ہے، ری یوز کیمیکل ہو فری. سکتا ہے، وہ کیمیکل فری ہوتا ہے، اس میں صابن وغیرہ کا نہیں ہوتا. تو اکثر مساجد میں اچھی پریکٹس اب شروع بھی ہو گئی ہے، جیسے ماڈل ٹاؤن میں کافی تقریباً تمام مساجد انہوں نے ریسائیکل پہ کر دی ہیں. عبدالین سوسائٹی ہے اس کی بھی مسجد کو انہوں نے کر دی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی کے مسجد کے ساتھ ہی ایک ٹینک واٹر سٹوریج ٹینک بنا کے اور اس میں وضو کا پانی کلیکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک. اور وضو کے پانی کو پھر وہ گارڈننگ کے لیے یوز کر لیتے ہیں، یا جو گراؤنڈ ہوتا ہے ساتھ اس کو پانی دینے کے لیے، یا جو درخت ہوتے ہیں ان کو پانی دیتے ہیں. تو اس طرح جو 5 وقت نماز کا جو پانی کلیکٹ ہوتا ہے وہ سفیشینٹ ہوتا ہے. اس سے انہیں موٹر بھی نہیں چلانا پڑتی کہ ظاہر ہے اس پہ الیکٹریسٹی کی کاسٹ بھی ہے، اور ساتھ وہ پانی ریسائیکل بھی ہو سکتا ہے. ادروائز تو وہ پانی اگر ڈائریکٹ گٹر میں جا رہا ہے تو یوں سمجھیں کہ آپ ایک اچھی کوالٹی کا پانی جو کہ جانوروں کو بھی جیسے گاؤں والے پلاتے ہیں، بلکہ ان کو پینے کے لیے، خود پینے کے لیے اتنی اچھی کوالٹی کا پانی نہیں ملتا ہوگا شاید. تو وہ ہم ڈائریکٹلی گٹر میں جب پھینک رہے ہوتے ہیں تو وہ پولوٹیڈ ہو جاتا ہے، جس کو ہم سیف کر کے ریسائیکل کر سکتے ہیں.